تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کا آغاز کیا، تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو اپنی ذات سے ڈرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور خالق کائنات نے بڑی بات ارشاد فرمائی کہ تم اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اور اس جان سے پھر ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان میاں بیوی سے بہت سارے مرد اور بہت ساری خواتین پیدا کی۔ یعنی خالق کائنات نے ابتداءً تو آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر آدم علیہ السلام سے ہی ان کی زوجہ محترمہ سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں سے اللہ نے بہت سارے انسان مرد اور خواتین پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں تم ڈرو اللہ سے، ربکم الذی، اپنے اس رب سے، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس نے پھر اس جان سے آدم علیہ السلام سے پھر ان کی بیوی کو پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے اس نے مرد پیدا فرمائے اور بہت ساری خواتین پیدا فرمائی۔ اسی رکوع کے اندر یتیم کے حقوق کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ یتیم کے بارے میں اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی کہ یتیم وہ جس کا باپ بہت ہو جائے، ابھی مطلب اس کی سمجھداری کی عمر نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے یا چھوٹی بچی ہے، تو ان کا والد بہت ہو گیا، تو جس کا مطلب اس ناصبی کی عمر کے اندر والد بہت ہو گئے، اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ تو وہ سنتے ہیں جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، ظاہر ہے اس کا باپ تو بہت ہو گیا، اب کوئی اس کے رشتے داروں میں سے یا کوئی اور نیکی سمجھتے ہوئے اس بچے کی یا بچی کی کفالت کرے گا، کیونکہ اس بچی یا بچے کو تو معلوم نہیں کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے یا اس کے لیے بہتر کیا نہیں ہے، یہ تو وہ سمجھ نہیں رکھتا۔ تو لہذا خالق کائنات نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال میں سے کچھ نہ دے۔ اگر فرض کرے وہ تنگ دست ہے تو یتیم کے باپ کا جو چھوڑا ہوا مال ہے اس میں سے اگر وہ دے تو اس نیت کے ساتھ نہ دے کہ جلدی جلدی اس کو ختم کر دو کہ یہ بچہ بڑا ہو جائے گا پھر میرے ہاتھ کچھ نہیں ملے گا، اس نیت کے ساتھ نہ کرے۔ بہرحال جب بچہ سمجھدار ہو جائے، یتیم سمجھدار ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب محسوس کرو کہ اس کے اندر سمجھداری آ گئی ہے، پھر اس یتیم بچے کا جو اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال ہے وہ تم اسے لوٹا دو، اور جب تم لوٹاؤ اس وقت فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب ان کی طرف مال کو لوٹاؤ، یعنی یتیم بچے یا بچی کے والد کا جو مال ہے اس کی جو جائیداد دولت تھی وہ تم لوٹاؤ، تو اس وقت تم فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تم پر گواہ رکھو، یعنی وہ اکیلے نہیں، اس پر میں گواہی کے طور پر ان کو ساتھ کھڑا کر لو کہ بھئی یہ تھا اس کے باپ کا مال جو میری کسٹڈی میں تھا، یہ بچے کو میں سنبھالتا رہا، بعد میں اب یہ بچہ خود سمجھدار ہو گیا تو میں اس کا جو مال ہے اس کو لوٹا رہا ہوں۔ بڑی تفصیل کے ساتھ دین بڑا خیرخواہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے کے اندر وراثت کے مسائل کو ذکر کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس کے اندر بندہ بہت ہو جائے، اس کی بہنیں ہیں انہیں کیا ملے گا، بھائی ہے تو کیا ملے گا، باپ بہت ہو گیا بیٹوں کو بیٹیوں کو کیا ملنا ہے، شوہر بہت ہو جائے بیوی کو کیا ملنا ہے، بیوی بہت ہو جائے شوہر کو کیا ملنا ہے، اور کیا کیا اس کا مطلب طریقہ کار ہوتا ہے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا. یہ بات بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے ساتھ محبت والی بات ہے. اللہ فرماتا ہے اتنا اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو لاعلمی میں کوئی گناہ کر لیں ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی سے توبہ کریں. یہ نہیں کہ مطلب گناہ کر دیا پھر گناہ کا گناہ ہی لگے رہے، ایسا نہیں. غلطی ہو گئی تو فوراً پھر اپنے اس غلطی گناہ کی اللہ سے معافی مانگو. اللہ فرماتا ہے کہ ان کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے. اور یتوب اللہ علیہ، اللہ سے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے. وقال اللہ علیما حکیما، اللہ جاننے والا ہے. ولیس التوبہ، ایسے لوگوں کی اللہ توبہ نہیں قبول کرتا للذین یعملون السیئات، جو کرتے ہیں عمل برے، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے. مطلب وہ موت کے آثار تھے، اب مرنا ہی اس کے بعد تھا، کوئی اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اس کو جب اللہ نے موقع دیا ہے، سے تندرست کی وجہ زندگی ہے، اب چاہیے تھا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا. تو جب اس نے بالکل موت ہی آنے لگی ہے تب معافی مانگنے لگا تو اللہ معافی نہیں. آئی تو عام جب موت آئی تو تب کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. اور نہ ہی ایسے لوگوں کی توبہ ہے مگر الذین یموتون وهم کفار، کفر کی حالت میں مر جائیں ان کی بھی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. مطلب یہ کفر پر مر گئے، مرنے کے بعد پھر وہ حشر میں جا کر کہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو ہم معافی مانگنے کا یہ کریں. اس کے بعد چوتھے پارے کے آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رشتے بیان فرمائے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کائنات نے فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہیں، اپنی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وامہاتکم، اور تمہاری سکی پھوپھیاں، یعنی جو والد کی سکی بہن ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے. اسی طرح وخالاتکم، تمہاری خالائیں، مطلب والدہ کی سکی بہن. وبنات الاخی، اور بھائی کی بیٹی جس کو ہم بھتیجی کہتے ہیں، سکی بھتیجی جو ہے اس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں. وبنات الاختی، اور بھانجی یعنی جس کو بہن کی بیٹی کہتے ہیں بھانجی، اس کے ساتھ بھی سکی بھانجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں. امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جو تمہیں دودھ پلاتی ہیں، مطلب پیدائش تو نہیں ہوئی ان سے لیکن دودھ پیا ہے، دودھ پینے کی عمر کے اندر، تو اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے. وأخواتکم من الرضاعۃ، اور جو رضاعی بہن ہے اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، وہ رشتے جو نسبت حرام ہے، یعنی سگے جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں حرام، اس طرح دودھ والے رشتے بھی حرام ہیں. امہات نسائکم، اور تمہاری جو بیویاں ہیں ان کی مائیں، جس کو سس کہا جاتا ہے، تو سس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے. اگر بیوی فوت ہو جائے، بیوی کو چھوڑ دے تو اس کی ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح وہ بچیاں جو اس کے نکاح میں جو خاتون آئی، اس کی وہ بیٹی جو پہلے کسی شوہر سے تھی، اس کا بھی نکاح اس بندے کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح ایک وقت کے اندر دو بہنوں کا نکاح وہ بھی ایک وقت میں نہیں ہے، مطلب کوئی فوت ہو جائے یا اور وجہ بن جائے تو اس کے بعد پھر دوسرے سے ہو سکتا ہے. لیکن ایک ہی وقت میں دو بہنیں جمع کرنا اللہ فرماتا ہے دو بہنوں کا جمع کرنا یہ بھی حرام ہے. والمحصنات من النساء، اور وہ خواتین جن کا آلریڈی پہلے نکاح ہے
5वें पारे का पहला ये रुकू के अंदर मुहसनात का 2-3 मरतबा दिया है। तो हर मरतबा इसके मुख्तलिफ मानी है। पहला जो मुहसनात है वल मुहसनात मिनन निसा, इसका माना ये कि वो ख़वातीन जो शादीशुदा है, यानी शादीशुदा ख़वातीन जो हैं उनके साथ भी निकाह जायज़ नहीं है। जिसका पहले ऑलरेडी किसी से निकाह हुआ है, निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अर्रिजाल कव्वामून, जहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि मर्दों को अल्लाह ने ख़वातीन के ऊपर सरबराह बनाया है। लेकिन ये बात याद रखें कि सरबराही मर्दों की ये नहीं है जैसे मर्दों को ख़वातीन को मारना पीटना शुरू कर दे और उन पर हुक्म चलाने की नहीं है, बल्कि ये घर का एक निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिम्मेदारी के तौर पर कुछ ड्यूटियाँ मर्द की लगाई हैं, कुछ ड्यूटियाँ जो बीवियाँ हैं उनकी लगाई। अल्लाह फरमाता है अर्रिजाल कव्वामून अला निसा, जो मर्द हैं ये सरबराह हैं अपनी बीवियों पर, बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, उसकी एक वजह ये कि अल्लाह ने बात पर बात को फजीलत दी, यानी मर्द को ऑलरेडी अल्लाह की तरफ से ताकत के लिहाज से और ज़हन की पुख्तगी के लिहाज से और अल्लाह तबारक व तआला की सोच के लिहाज से औरत की निस्बत मर्द को फजीलत दी है। दूसरी वजह मर्द के सरबराह होने की ये है वह बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम, वो अपने मालों में से अपने अहल औलाद पर खर्च करते हैं। ख़वातीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिम्मेदारियां फरमाई, ख़वातीन को चाहिए कि वो साले बने, यानी नेकी वाले मामलात करें, कानितात आजिज़ी इख्तियार करें, हाफ़िज़ात लिल ग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह, और अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी हिफाजत करें, जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत करने का हुक्म दिया है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आज की आयात बैनात जो हैं इनमें जो कत्ल का कफारा है उसके भी आयात बैनात में जिक्र फरमाया, और शिर्क के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जो शिर्क है इसको अल्लाह माफ़ नहीं करता। यानी कोई अगर अल्लाह को उसी तरह समझे जिस तरह अल्लाह को समझ रहा है, किसी और को भी समझता रहे, साथ नेकियां भी करता रहे, ऐसा नहीं है, माफ़ी भी मांगता रहे, बल्कि अल्लाह को सिर्फ अल्लाह ही को तस्लीम करना, किसी और को अल्लाह जैसा नहीं मानना। अब अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा तो अल्लाह बख्श देगा। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करता शिर्क, और वो माफ़ कर देता है इसके अलावा जो गुनाह चाहे। शिर्क के अलावा अल्लाह जो गुनाह चाहे माफ़ कर देता है, शिर्क माफ़ नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला ने 5वें पारे की आखिरी आयत मुबारका में इरशाद फरमाया कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह तुम्हें अज़ाब क्यों दे अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान लो। तो लिहाजा अपनी ज़िद से चीज़ पहचानी जाती है। तो जब अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें अज़ाब क्यों दे अगर तुम शुक्र करो और ईमान लो, तो लिहाजा समझ आ जानी चाहिए कि हमें अज़ाब क्यों हो, हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते और अल्लाह पर हमारा ईमान नहीं है। अगर अल्लाह पर ईमान हमारा अच्छा होगा, मजबूत होगा और अल्लाह का शुक्र अदा करें, लेकिन आम किसी से भी कोई चीज़ लेते हैं तो कितना उसको मतलब शुक्रिया बोलते हैं, उसको इंग्लिश में थैंक्स कह देते हैं। तो ये कितना मतलब कोई अगर दुनिया में चीज़ दे तो कितना हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अल्लाह हमारा वो कितना हम पर मेहरबान है, अल्लाह की कितनी करम नवाजी है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हमें अब सांस की दौलत दे रहा है। अल्लाह ताला हमें दिल हमारा अच्छा करा रहे हैं। जो लोगों को भी मसनूई तौर पर ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, कईयों के गुर्दे वाश हो रहे हैं, कईयों का जो है वो दिल का मामला है, कईयों का कोई और मसला है, तो कितनी परेशानी की बात होती है।
اتنی تکلیف کی بات ہے، یہ ساری چیزیں ہم سب کی بھی ہو رہی، تو لہٰذا آدمی کو تندرستی اور صحت جسم اللہ کی دی ہوئی ہے، رزق اللہ کا دیا ہوا ہے، زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اللہ کا ہی بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب شکر ادا کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کے اندر برکت ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر بندے کا مہربان ہوگا، جیسے آگے آئے گا سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں، لیکن شکر تم تعظیم کرنا، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ فرماتا ہے تمہیں میں زیادہ دوں گا۔ تو لہٰذا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ پر اپنا ایمان مضبوط کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے۔